محرم الحرام یہ اسلام کا سب سے پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے سے اسلامک سال شروع ہوتا ہے، لہٰذا اس کا استقبال عبادتوں سے کریں، خرافات سے بچیں۔ محرم الحرام کے مہینے میں بہت سی خرافات رائج ہیں جس کا حدیث اور قرآن میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حدیث و قرآن کو پڑھ کر محرم میں صرف جائز اور حلال کام یا وہ کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم فرمائے وہ کریں۔ سب سے پہلا کام محرم الحرام میں یہ ہے کہ ہمیں عادت ڈالیں کہ ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو ہم چاند کو دیکھیں اور چاند کو دیکھنے کے بعد دعا پڑھیں، اور جب دعا پڑھیں گے تو پھر اس سے ہمیں برکتیں حاصل ہوں گی، یعنی ہمارا پورا مہینہ اللہ کی عبادت میں اور امن و امان میں اور سلامتی کے ساتھ گزرے گا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ رمضان کے بعد جو عبادت پسند ہے وہ محرم کی پسند ہے، اور رمضان کے بعد جو سب سے زیادہ روزہ رکھنے کے لیے کوئی مہینہ اگر موضوع ہے تو وہ محرم کا مہینہ موضوع ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر محرم الحرام۔ رمضان کے بعد سب سے زیادہ اللہ کو جو عبادت پسند ہے وہ محرم الحرام کی عبادت پسند ہے، لہٰذا اس مہینے میں بدعات نہ کریں، لغو چیزیں نہ کریں، گناہ سے بچیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ محرم الحرام کے مہینے میں ایک دن آتا ہے جس کو ہم عاشورہ کے نام سے جانتے ہیں۔ عاشورہ کا دن یعنی محرم الحرام کی 10 تاریخ یہ اسلامی تاریخ میں بہت اہم دن ہے۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی بڑی کام کیے ہیں، اور اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس دن کسی بھی گناہ اور کسی بھی ناجائز کام سے بچیں اور عبادت کریں تاکہ اللہ کی رحمت کا نزول ہو۔ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 10 محرم الحرام کے دن کو بابرکت بنایا ہے۔ اسی دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین، آسمان اور قلم کی تخلیق کی۔ اسی دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش پر وقوع پذیر ہوا۔ اسی دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی اور اپنی رحمت کا اظہار کیا، اور اسی دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو پیدا کیا اور ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا۔ اسی دن نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر رکی اور لنگر انداز ہوئی، اور اسی دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے جو آگ نمرود نے بھڑکائی تھی نجات دی۔ اسی دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا خطاب دیا۔ اسی دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے نجات دی، اور اسی دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بے مثل بادشاہت عطا کی، اور اسی دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے آزاد کیا اور فرعون کی غلامی سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، اور اسی دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کو سمندر میں غرق کیا تھا۔ اسی دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اسی دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا۔ اسی دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول کی، اور یونس علیہ السلام کی قوم کو عذاب سے نجات دی، اور اسی دن یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ سے سمندر کے کنارے پر نگلا۔ تو اس دن اللہ کی رحمت کا بڑا مظہر ہوتا ہے۔ ہم اپنی ناکامیوں سے یا ہم اپنی غلطیوں سے ایسا نہ ہو کہ اس دن کچھ ایسے غلط کام کر بیٹھیں کہ جس سے ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں۔ اگر اس دن جس دن اللہ کی خاص رحمت برستی ہے ہم نیک کام نہ کریں اور اللہ کی رحمت نہ حاصل کریں تو یہ ہماری بدقسمتی اور بدبختی ہوگی۔ لہٰذا پوری مسلم قوم سے میری درخواست ہے کہ اس دن خصوصی طور پر گناہ کا کوئی کام نہ کریں، صرف جائز عبادت کریں، دعاؤں میں کثرت کریں، ذکر میں کثرت کریں، نماز کی پابندی کریں، نماز کو چھوڑنے سے بچیں، نماز قضا کرنے سے بچیں۔ روزہ رکھنا عاشورے کے دن سنت ہے، اس کا روزہ رکھیں اور زیادہ زیادہ ذکر کریں۔ لڑکیاں باہر نہ نکلیں، بے پردہ نہ نکلیں، تعزیہ نہ دیکھیں، نامحرم کی طرف کو نہ دیکھیں۔
رکھیں، ان سب عبادتوں پر دھیان دیں، کیونکہ اس دن مسلمانوں کے اندر بہت سی خرافات رائج ہیں۔ وہ دن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا مظہر بنایا تھا، ہم گناہ کر کے اس دن کو اپنے لیے عذاب کا باعث بنا لیتے ہیں۔ اس دن قریش لوگ یعنی خانہ کعبہ کا پردہ بدلتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو ان سے پوچھا کہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے قبضے سے نجات دی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں اور خوشیاں منائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس دن 2 روزے رکھنے چاہیے، 9-10 کو یا 10-11 کو۔ اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ راتوں میں لڑکیوں کا نکلنا، تعزیہ دیکھنے جانا، یہ ایک بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ عورت کو بے پردہ گھر سے نکلنا نہیں چاہیے۔ مرد عورت کا اختلاط ممنوع ہے، اور گناہ کے کام سے بچیں اور عبادت میں زیادہ مصروف۔ حدیث کے مطابق اس دن جو اپنے اہل و عیال پر کھانے میں فراغت رکھے گا یا اپنے دسترخوان کو وسیع رکھے گا تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا سال وسعت عطا فرمائے گا۔ لہٰذا اس دن اچھے کھانے پکائیں تو اس میں صدقہ خیرات کریں، اور اس بات کا دھیان رکھیں کہ مستحقین کو پہنچے، غربا کو پہنچے، جو بیمار ہیں اسپتالوں میں، ان کے رشتہ دار ہیں اور جو ان کی تیمارداری کر رہے ہیں، وہ سفر میں ہیں، کسی وجہ سے ان کو کھانا میسر نہیں ہے، ایسے مجبور لوگوں کو، ایسے بے سہارا لوگوں کو کھلائیں، صدقے میں آگے بڑھیں، لیکن للہ گناہوں سے بچیں، نماز قضا کرنے سے بچیں، غیبت کرنے سے بچیں، چغلی کرنے سے بچیں۔ کہیں ایسا نہ ہو وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی قوم کو توبہ کرنے کی وجہ سے ان پر عذاب ٹال دیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو ہم توبہ تو نہ کریں اور اس کے علاوہ ہم گناہ کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر عذاب بھیج دے۔ جس دن اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اس دن ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے خفا ہو جائے۔ لہٰذا اللہ سے اس کے عذاب سے پناہ مانگیں، قرآن کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ اس دن عبادت کریں، فضولیات سے بچیں۔ ایک اور بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ بات ہے کہ ماتم کرنے سے بچیں۔ اسلامی تاریخ کا ہر دن ایسا ہے جس میں کوئی نہ کوئی شہید ہوا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی مرنے والے کا ماتم نہیں کرنا چاہیے۔ بڑی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں اسلامی تاریخ میں، ہم اگر ماتم کریں گے تو پورا سال ماتم ہی کرتے رہیں گے۔ صرف بیوی کو حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کا مرنے کا سوگ منائے 4 مہینے 10 دن تک، لیکن ماتم کرنا اس کو بھی منع ہے، بس وہ زیب و زینت سے پرہیز کرے۔ تو 3 دن کے بعد ماتم کرنا منع ہے۔ ماتم کرنا تو اس دن بھی منع ہے جس دن کسی کے گھر میں میت رکھی ہو۔ صرف غم کرنا چاہیے اور سوگ منانا چاہیے اور اللہ سے ذکر و تسبیح کرنا چاہیے۔ اسلام کی تعلیم ہر خوشی کے موقع پر اور ہر غم کے موقع پر اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی پاکی کا بیان کرو، کا خیال رکھو، یہی تعلیم ہے۔ خرافات کے لیے، ناچ گانے کے لیے، ڈھول تاشے بجانے کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں۔ ڈھول تاشے بجانا یہ گناہ کبیرہ ہے، لہٰذا ڈھول کی آواز سننے سے بھی بچیں اور ڈھول بجانے سے بھی بچیں تو پرہیز کریں ہی۔ اس کے علاوہ ہمارے پڑوسی یا ہمارے رشتہ دار جو ڈھول تاشے بجاتے ہیں ان کو منع کریں، کیونکہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض ہے۔ ہم ان کو گناہوں سے روکیں، ان کو بتائیں۔ ناچ گانا تو امام حسین نے پسند نہیں فرمایا، ناچ گانا تو امام حسین کے نانا نے منع کیا ہے، تو یہ کرنے سے ان کی روح کو سکون نہیں ملے گا، بلکہ ان کی روح ان کی قبر میں تڑپے گی۔ گمراہ ہو رہی ہے۔ جس امت کو ہم نے نماز کا حکم دیا تھا وہ ڈھول تاشوں میں مبتلا ہو کر نماز کو بھول گئی ہے، اللہ کو بھول گئی ہے، رسول کی تعلیم کو بھول گئی ہے۔ امام حسین کی روح کو قبر میں تکلیف ہوگی۔ اگر آپ سچے امام حسین کے پیروکار ہیں تو ڈھول تاشوں سے بچیں، صرف ذکر الہی اور عبادت کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔